بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1000 سال پرانا خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن پر اسعد طبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبع الاول یعنی پہلا بادشاہ اور طبع حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طبع اپنی وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طبع ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طبع کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر طبع کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبع نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام حربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبع کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سڑان پیدا ہو گئی کہ طبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی طبع کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا، یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے طبع کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ سلامت میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طبع کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب نے طبع کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طبع جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ طبع مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک اور سلامت ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبع رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طبع شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کی کوئی آثار نہیں تھے۔ طبع کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان علماء سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبع انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طبع کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی اور وہ حق کے امام ہوں گے۔ ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔
وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا، ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں، یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے، یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرمند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبہ نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبہ نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں۔ 1 سال انتظار کرنے کے بعد جب طبہ وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبع الاول حمیر بن وردع کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ، سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی: للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبہ کی اصلاح کی تھی، طبہ نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک ضرور پہنچائیں، اگر ملاقات نہ ہو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غسلان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبہ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے، اور یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی با اعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اس بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے اور سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَعَكَ كِتَابُ طُبَّعُ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس ہی طبع الاول کا خط ہے
اتنا سننا تھا کہ ابو لیلا انصاری حیران رہ گئے. انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں. اس لیے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. خط لاؤ. یہ سن کر ابو لیلا انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبہ بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا. جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلا انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا. ابو لیلا انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خط پہنچانے والے کی روداد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلا انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا. اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنا دیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی. چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آگے رک گئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبع کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبع نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیجئے. حاضرین محترم، یہ خوبصورت واقعہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور سنیں گے، سن کر آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ مزید اجاگر ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس خوبصورت واقعہ کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی پیاری معلوماتی خوبصورت ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے.